अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में, खुशबाश हैं। अब तो सारी कौम को, सारी आवाम को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि एक ही निसाब पढ़ने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत की तरफ से, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज़ सामने आई और इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान काम नहीं था। यकसा निसाब तालीम जो है ये बहुत ज़रूरी था हमारे माशरे के लिए, हमारी अवाम के लिए, क्योंकि हम 3 कैटेगरीज़ में जो है वो अपने बच्चों को सामने ला रहे थे। एक लीड क्लास, एक जो है वो मिडिल क्लास और एक बिल्कुल लोअर क्लास। लेकिन अब कोई लीड, मिडिल या लोअर क्लास की बात नहीं करेगा क्योंकि सब बच्चे जिस स्कूल में भी जाएंगे वो यकसा जो है वो निसाब को पढ़ेंगे, जो कैरिकुलम है उसको फॉलो करेंगे। अब ये होगा किस तरह? ये तो इम्प्लीमेंटेशन तो हो गई, मामला तो हो गए, पहली से लेके प्राइमरी तक जो है वो इसके इम्प्लीमेंट्स भी सामने आ गए हैं और इसकी जो ट्रेनिंग्स हैं, स्पेशली जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही हैं उसके लिए भी इम्प्लीमेंट हो चुका है और हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी दी जा रही हैं और जो ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं जो कि माशाल्लाह ख़ुद बड़े जो है वो कैपेबल हैं, ऑलरेडी जो है उनका ताल्लुक प्राइवेट स्कूल सेक्टर से है क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर के जितने भी टीचर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे, उनको बताएंगे कि जो यकसा तालीमी निसाब है उसको किस तरीके से जो है वो एक्ट करना है, किस तरीके से बच्चों तक जो है उसको पहुँचाना है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे सवालात हैं, कौन कौन से ऐसे जवाबात हैं जो बच्चे को देने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आज का टीचर पढ़कर नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात क्रिएट होते हैं। अब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव लेना, लेकिन इसके पीछे फ़िलॉसफी क्या है? ये सिंगल नेशनल कैरिकुलम जो है, जो ये एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई यकसा तालीमी निसाब की, इसके पीछे इसकी फ़िलॉसफी को जानने की जो है वो कोशिश करेंगे, इसकी अच्छाई और बुराई को भी जानने की कोशिश करेंगे। बुरी तो इसमें कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन मुश्किलात क्या क्या आने वाली हैं इसको ज़रूर डिफ़ाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बात करने के लिए ज़ाहिर है कि एक कैपेबल लेडी, एक कैपेबल पर्सनैलिटी जो कि माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा बोलती हैं, उनका बड़ा जो है वो कमांड है इसमें, तो हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं सादिया इमरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सादिया साहिबा? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बहुत थैंक शुक्रिया। यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, इट्स एन ऑनर। प्लेजर। आप बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप इस यकसा तालीमी निसाब से, ये जो सिंगल नेशनल कैरिकुलम है, इससे कितनी खुश हैं और आप इसकी कितनी हमायती हैं? पहले तो हम ये बात कर लें। जी, आपने तो स्ट्रेट अवे एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो था वो मुझसे पूछ लिया। इसको मैं अपनी जो मेरी तालीमी महारत है, जो मेरा बैकग्राउंड है, उसके एनालिसिस में मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम का स्लोगन, जो कि एक बहुत नारा लगाया जा रहा है और जिसके बारे में एक पूरी ड्राइव कायम की गई है और जिसमें अब हम ये देख सकते हैं कि इससे पहले करिकुलम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। बिल्कुल ठीक है। और इवन टीचर्स को या जो एजुकेशन सेक्टर से लोग लिंक थे, पेरेंट्स थे, कभी भी करिकुलम को इस तरह सीरियसली एज अ डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया, पढ़ा गया और ना समझा गया। सही। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ ये है कि इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ डॉक्टर नबिया कि इससे पहले भी करिकुलम्स हमारे, जो अगर आप देखें हिस्ट्री में, तो एजुकेशन सेक्टर में जो भी हमारा अभी तक प्लानिंग की गई है उसमें करिकुलम को काफ़ी दफ़ा प्लान किया गया है। जी, प्लान तो काफ़ी दफ़ा किया गया है। 2006 में बनाया गया, फिर 2018 में बना और अब 2020 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात है इस गवर्नमेंट की, जो पॉजिटिव थिंग है, जो हम अब पूरा सिनेरियो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये पॉजिटिव थिंग। अच्छा, हम इसकी फिलॉसफी को डिस्कस कर लें कि अभी तक जो है वो ये सिंगल जो एक निसाब है कि यकसा तालीमी निसाब जो सारी आवाम के लिए दे दिया गया है, सब बच्चे एक जैसा ही जो है वो पढ़ेंगे। इसमें अब आप ये बताइएगा, एक तो इसकी फिलॉसफी क्या है, दूसरे इसमें किस किस तरह की मुश्किलात जो है वो आ सकती हैं। वो बच्चे जो अभी फ़िलहाल जो आप कह लें कि लीड क्लास और स्कूल भी उस तरह के कि जहाँ पे हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, जबकि मेरे सुनने में आया कि कुछ इस तरह की बुक्स भी हैं जो उर्दू में लगा दी गई हैं, जो पहले इंग्लिश में थी, जैसे इस्लामिया, सोशल स्टडीज़, अब ये उर्दू में जो है वो ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा जिनको उर्दू आती नहीं है, और जिनको इंग्लिश ही नहीं आती उनके लिए इंग्लिश में जो है वो साइंस पढ़ना और दूसरी चीज़ें जो है वो कितने डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, और इसको मैनेज कैसे करेंगे? जी,
یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو فلسفی ہے, جو سوال آپ نے پوچھا, وہ یہ ہے گورنمنٹ کا جو ایک یکساں نصاب کا جو سلوگن ہے, ایک قوم ایک نصاب, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں اور مدرسات, جیسے کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم 3 لیولز میں ایجوکیشن دے رہے ہیں اپنے. ایک ہائیلی ایلیٹ کلاس کے سکولز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ایکسپینسو ایجوکیشن دی جاتی ہے. اس کے بعد ہم مڈل میں آ جائیں تو سیکنڈ لیول پہ عام جو محلے میں سکولز بنے ہیں جن کی ایک نارمل سی فیس ہے وہاں پہ, لیکن وہ انگلش میڈیم کرائے جاتے ہیں, ان میں دی جاتی ہے. اور تھرڈ لیول ہے ہمارا پبلک سیکٹر کا, گورنمنٹ سکولز کا, جہاں آپ کو پتہ ہے کس لیول کی تعلیم دی جاتی ہے, اور مدرساز کا. تو اب یہ گورنمنٹ کی فلسفی, اس کی بیس جو ہمارا کریکولم کی جو بیس ہے, اگر آپ اس کا ڈاکومنٹ دیکھیں تو بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. صحیح. اور بہت زیادہ جو ایکسپرٹ پیپل ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, جو ایجوکیشن کے پروسیس کو سمجھتے ہیں, انہیں نے ہی بنایا گیا ہے. ان میں بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کا نام آغا خان, قائد اور بہت زبردست انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹاپ ناچ ہیں, ان سے ایکسپرٹس لیے گئے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. صحیح. ایک پالیسی ڈاکومنٹ انہوں نے بنا کے ایک دے دیا. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کریکولم ہے کیا. کریکولم ایک جرنل آؤٹ لائن ہے, ایک آؤٹ لائن ہے, ایک طرح سے ایک آپ کو بتا دیا کہ یہ قوم ہے, ایک ملک ہے, ملک میں ہم یہ ایسپریشنز اور یہ ہم رکھتے ہیں, ہم نقطہ نظر, ہمارے نقطہ نظر کے مطابق ہمارا بچہ اس کے اندر 5ویں جماعت تک یہ کوالٹیز, یہ کیپیبلٹیز, یہ کمپیٹنسیز ہونی چاہیے. کمپیٹنسی کا میں ایکسپلین کر دوں آپ کو, کمپیٹنسی کا کیا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جیسے کہ اگر میرے پاس کوئی اسکل ہے, میرے پاس کوئی چیز ہے, اس کا نالج ہے, تو کمپیٹنسی سے مراد ہے 4 چیزیں. ایک آپ کو نالج ہو اس کا, آپ کے پاس اسکل ہو, ایٹیٹیوڈ ہو اور ایپٹیٹیوڈ ہو. یعنی یہ 4 چیزیں, KSAA, یعنی آپ کے پاس ایک چیز کا نالج ہو, یعنی میرے پاس نالج ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے, لیکن میرے پاس اسکل ہے بولنے کی, سننے کی, اس کو ریڈ کرنے کی, رائٹ کرنے کی. دیز آر 4 اسکلز. انگلش کی, انگریزی کی, یہ 4 اسکل ہو گئے. اس کے بعد میرے پاس ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کو پڑھنے کا, یعنی میرے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہے, جن ملکوں سے یہ انگریزی کی زبان آئی ہے ان کا میں بیک گراؤنڈ سمجھتی ہوں, میرا ایپٹیٹیوڈ ایسا ہے اس کو سمجھنے کا, اور میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے, میری پریزنٹیشن کیا آ گئی, ٹھیک ہو گیا. اس کی آپ کوئی بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں, کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے, اردو ہو سکتی ہے, پنجابی ہو سکتی ہے, فرینچ, جرمن, کوئی بھی ہو سکتی ہے. I'm just giving you an example. تو کمپیٹنسی آپ کیسے اچیو کریں گے, آپ کے پاس یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. کمپیٹنسی دیکھیں تبھی بچہ اچیو کرے گا کہ میرا پرائمری کا بچہ پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک انگلش میں یہ چیزیں سیکھ لے اور کمپیٹنٹ ہو جائے. بالکل ٹھیک. 4 اسکلز اس کے پاس آ جائیں. کیسے آئیں گی؟ when the teacher is competent herself or himself. جب ایک استاد خود کمپیٹنٹ نہیں ہوگا وہ کیسے وہ اسکل ٹرانسفر کرے گا. تو ہمارا ایک جو ڈاکومنٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کمپیٹنسیز یہ والے جو ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم لے کے آنے کلاسز میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کریکولم کا ڈاکومنٹ بن گیا, ڈاکومنٹ کو ابھی تک آئی ڈونٹ تھنک سو کہ تقریباً 5% لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹ کو اس طرح پڑھا نہیں گیا. تو فلسفی تو یہ ہے کہ قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور یہ جو گیپس ہیں بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اینڈ مدرساز, ان کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارے یہ یکساں نصاب سے یہ کلیئر ہو گئے نا. یہ کافی حد تک جو ہے اس کو اب دیکھیں اس میں امپلیمنٹ ابھی سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو یہ بڑا جو ہے پروسیجر ابھی باقی ہے. 1 سے لے کر اور 5ویں تک, یعنی 1 سے لے کے 1 to 5 تک جو ہے وہ یہ ابھی پرائمری سیکشن میں اس کو سٹارٹ کیا. ابھی ان پرائمری سیکشن ہی اس کو سٹارٹ کرنے میں, اس کو سمجھنے میں کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے یہ چیز؟ اچھا دیکھیے, اب یہ کیا گیا ہے اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, پہلے سال میں انہوں نے 3 لیولز میں کر رہے ہیں, 3 سالوں میں. یعنی پہلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ ECCE ارلی چائلڈہڈ جو ایئرز ہوتے ہیں ان کو, اس کے بعد 1 to 5 کو اس سال انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا اگست سے. ٹھیک ہے. اس سال انہوں نے یہ کر دیا امپلیمنٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے اکیڈیمک ایئر کرونا کی وجہ سے لیٹ شروع ہوا ہے, مارچ میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو ایگزامز ابھی فائنل ختم ہوئے ہیں اور نیا سال شروع ہوا ہے, تعلیمی سال. انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا اگلے سال. اب 6 to 8 مڈل اسکول, ٹھیک ہے, جس کو ایلیمنٹری کہتے ہیں, وہاں پہ یکساں نصاب ہو جائے گا امپلیمنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 9th 10th اور 11th 12th میں ہو جائے گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں 3 سالوں میں ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا جو اثر ہے وہ ہم کب دیکھ سکتے ہیں. اس کا امپلیمنٹیشن کا اثر ہم
5 یا 10 سال بعد دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو پہلی جماعت میں وہ پڑھنا شروع ہوا, وہ جب اس کمپیٹنسی پہ پہنچا 5ویں تک, وہ بینچ مارکس یا جو ایس ایل او اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم, یہ ایک ٹرم ہے جو ٹیچر نے اپنے لیسن پلانز میں دینی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اس سلیبس کے مطابق یا اس جو ہے نا اس کے مطابق ہمارا جو کریکولم ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم میں اچیو کر سکی کہ نہیں, ٹھیک ہے, بائی دا اینڈ آف دا ایئر آئی ایم ایبل ٹو ڈو دس. یہ بینیفیشل ہے نیشن کے لیے؟ بینیفیشل ان اے سینس آپ بڑی بڑی قوموں کو دیکھ لیں, آپ جرمنس کو دیکھ لیں, آپ بڑے بڑے کی بات کریں, آپ مطلب ایک نظام ہوتا ہے ہر جگہ, اپنی قوم کی بات ایک نظام ہوتا ہے ہر جگہ, مطلب ایک جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو ایک آپ کو دیکھیں آپ ایک بچہ جو بڑے آپ جیسے بھی مینشن کر رہی تھی کہ ٹاپ اسکول سے پڑھ کے آتا ہے, بالکل ٹاپ اسکول سے پڑھ کے آتا ہے تو وہ سائیکولوجیکلی مینٹلی ایک نیکسٹ لیول پہ ہوتا ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا بچہ ایک عام محلے کے اسکول سے پڑھ کے آتا ہے, اس کی پرسنالٹی, اس کا مائنڈ اور اس کا وہ دیکھیں فرق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک پبلک تو یہ کیوں ہم نے بنا دی ہیں لیولز, تو ہم اپنی آنے والی جنریشن کے لیے سوچیں. بالکل صحیح. ہم ابھی یہ نہ سوچیں کہ چیلنجز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت مسئلے ہیں, بہت مسئلے ہیں, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ایز اے نیشن کہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو ایک مضبوط بنیاد دیں, اور ان کو اپنی ایک اور بھی آپ سے امپورٹنٹ ڈسکشن ہوگی یہاں پہ, اس میں جو آپ نے ذکر کیا میڈیم آف انسٹرکشن جو اردو اور انگلش میں ہو گیا, اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ایک جب ہم انہیں فرم فاؤنڈیشن دیں گے, کیسے آپ کہتے ہیں نا ایک عمارت کی جب بنیاد اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس کی عمارت جو ہوتی ہے وہ زلزلوں, تھنڈرز, کسی بھی چیز کو کوئی بھی آتی تو وہ کھڑی رہتی ہے, لیکن اگر بنیاد کمزور ہوتی ہے تو وہ نہیں. تو آپ ان دا لانگر رن دیکھیے, جو بھی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے ان کا کرٹیسزم, یعنی پبلک سیکٹر نے بہت کرٹیسائز کیا کہ جی ہمارا لیول تو نیچے گرا رہے ہیں, ہم کتابیں کیوں فالو کریں, یو نو کریکولم. یہ پرائیویٹ سیکٹر سے کافی آوازیں آئیں, بالکل ٹھیک. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, کریکولم کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو کتابیں چھاپی گئی ہیں نا, کتابیں چھاپی گئی ہیں, کتابیں جو چھاپی گئی ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پہ, اور دوسرا جو ان کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ یہی کتابیں استعمال کرنی ہے ورنہ NOC لیں آپ. کتاب آپ تب تک نہیں یوز کر سکتے جب تک NOC کریں. تو دس از اے ویری ڈیبیٹیبل تھنگ, ایک بہت ہی, اور میرا خیال ہے کہ اس پر تو پھر بہت سارا جو ہے وہ ابھی کام ہونے والا باقی ہے, اور اس پہ کافی اسکولز جو آلریڈی اس پر جو ہے وہ ان پروسیس کام کر رہے تھے, کیونکہ یہاں تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا تو سلیبس ہی نہیں تھا, سلیبس ہی جو ہے وہ باہر سے آ رہا تھا. تو پھر یہ ساری چیزیں ایک دم سے جو چینج ہوئی ہیں, اس پہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور یہ ہوگی. ابھی تو یہ چل پڑا ہے کام, اب یہ کیا گورنمنٹ نے یہ کیا تھا انیشلی کہ انہوں نے جو اپنی ایک کریکولم کا ڈاکومنٹ دے دیا تھا, اس کے مطابق انہوں نے اپنے ایکسپرٹ بٹھا کے ان کو کتابیں جو ہیں وہ دے کے انہوں نے کہا کہ یہ جو کمپیٹنسی ہے, یہ جو آپ کا لیول ہے, اس کے مطابق بتائیے یہ کتاب صحیح ہے. انہوں نے اپروو کر دی اور وہ کتاب انہوں نے پبلش کر دی. اس میں بہت زیادہ پبلیکیشنز جو پہلے مہنگی کتابیں بناتے تھے نا, ان کا کاروبار بھی اوبویسلی متاثر ہوا ہے. لیکن یہ کہ صرف پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں لازمی کر دینا اور کہنا کہ یہی وہ فالو کر رہی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ایک بات یہاں پر آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی, آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ اس چیز کو زیادہ اچھا ڈیفائن کر سکتی ہیں. اچھا, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے اب وہ چھپائی کر دی, وہ جو ہے آن اینڈ آن جو ہے وہ کتابیں نکل گئیں. اب جو کتابیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ پہلے پڑھائی جا رہی تھی 1 to 5, وہ بالکل ختم ہو گئی, اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو ہے وہ اس کی جگہ لے لی. وہ بچے جو آلریڈی وہ نصاب پڑھ رہے تھے یا اس لیول پہ جو وہ کر رہے تھے, ایک دم سے اس نصاب پہ جب شفٹ ہوں گے تو ان کا سائیکولوجیکل ایک جو ویو ہوگا, یا وہ سائیکولوجیکل طور پہ جتنے ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے, یا ان کتابوں کو دیکھتے ہی جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اتنی ایکسپینسو اور اتنے زبردست اسٹائل کی جو بکس پڑھتے پڑھتے یہ ہم ایک دم جو ہے وہ کس طرح کے پیجز پر آ گئے. تو یہ تو بڑا سائیکولوجیکل ایک فیکٹ ہے, اس کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا؟ جی, بہت آپ نے زبردست پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا. دیکھیے ECCE ارلی چائلڈہڈ ایئرز جو ہوتے ہیں, جب بچہ ایک 3, 4 اور 5 سال کا ہوتا ہے, تو وہ کتابیں جو ہیں وہ ان سے کھیلتا ہے, ان پیجز کو, ان پکچرز کو دیکھتا ہے, اس سے اس کی بہت لرننگ ہوتی ہے, اور obviously انوائرمنٹ سے وہ سیکھتا ہے. لیکن ڈاکومنٹ تو یہ کہتا ہے کہ جی اس کو ٹاسک بیس کرو, اس کو انوائرمنٹل فرینڈلی کرو, اس کو جو ہے وہ اسائنمنٹس دے کے سکھاؤ, اس کو انوائرمنٹ سے سکھاؤ. لیکن اگر وہ کتاب جو اس کو دی جا رہی ہے, جیسے ECCE کے 8 ایریاز بنا دیے ہیں ارلی چائلڈہڈ کے, لیکن
تین کتابیں پبلش کی ہیں, ٹھیک, 3 کی ہیں, اور ان کی بھی کوالٹی اور ان کا جو پکچرز ہیں اور وہ لیول نہیں ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ. اس میں آپ یہ بھی دیکھیے, اس میں یہ بھی ایلیمنٹ رکھا گیا ہے کہ کتابوں کی پبلیکیشن میں پیج کی کوالٹی ہونی چاہیے, اس کی پبلیکیشنز, وہ سب کچھ اس لیے بھی شاید کیونکہ وہ کتابیں بہت سستی ہیں, 1000 یا 500 یا 800 کی وہ کتابیں مل رہی ہیں ٹوٹل. تو جی وہ پوری کورس جو ہیں ایون 1 کا 2 کا 3 کا بہت سستا ہے. تو جو بچوں نے خریدا ہے, میں نے دیکھا ان کی, کیونکہ اسکول سے میرا تعلق ہے, میں وہاں پہ ہوتی ہوں اور وہ بھی جگہوں پہ. تو اب یہ کہ آبویسلی جب بچہ کہاں سلیبس جو ہے وہ 15 16 18,000 30,000 تک جو ہے وہ بچوں کو ملتا تھا, اور اب وہ جو ہے وہ 1000 1500 میں یا وٹ ایور جو بھی ہے اس میں جو ہے مل جائے گا. تو کوالٹی کا تو بہت بڑا جو ہے وہ ڈفرینس آ گیا. جی, پیج کی کوالٹی, اس کی پبلیکیشن, اس کی پرنٹنگ میں بہت زیادہ چیزیں کی گئی ہیں, اور اوپر سے یہ کہا گیا ہے کہ یہی کتابیں یوز کریں. مطلب یہ کتابیں آپ نے, مطلب نوٹیفیکیشن آ گیا کہ کتابیں یہی استعمال کرنی ہے, ویدر یو آر بلونگنگ ٹو ہائی ٹاپ ناچ اسکول اور ویدر یو آر بلونگنگ ٹو مدرساز اور یو بلونگنگ ٹو پرائیویٹ اسکول, یہ کتابیں. اور اگر یہ بھی مثال, یہ بھی کہا گیا ہے ایڈیشنلی کہ اگر آپ نے کوئی کتاب لگانی ہے اپنے اسکول کی, آپ بنانا چاہتے ہیں, تو وہ NOC لینا پڑے گا, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. اور کتاب کو لکھنے کے لیے پھر کرائٹیریا دے دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا PhD ہو, یہ ہو, یہ ہو, یہ ہو, اس میں وہ پورا ڈیفائن کر دیا گورنمنٹ نے. تو اب اسکولز یہ کر سکتے ہیں, اس کا یہ مطلب حل ہے جو کہ اسکولز ابھی کر بھی رہے ہیں کہ کتاب میں تو انہوں نے کمپلسری کر دی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک ٹاپک انہوں نے پڑھانا ہے میرا وطن. میرا وطن, آپ دیکھیے جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے جنرل نالج, گریڈ 1 2 3 انہوں نے جنرل نالج کر دی ہے. جنرل نالج میں GK کا سبجیکٹ اردو میں ہے, اس میں سائنس, سوشل اسٹڈیز اور یہ جو ہے نا ان کو آپ نے اکٹھا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کیوں جب اردو میں دیا گیا ہے, تو انگلش میں کیوں نہیں؟ آگے سائنس 4 5 کا انگلش میں ہے, اور معاشرتی علوم جو ہے سوشل اسٹڈیز 4 5 کی اردو میں ہے, اور 3 تک وہ یہ GK پڑھیں گے. امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ آپ کا کیا, آپ کے پاس جو مشورہ ہے, کیا آپ کے پاس جو ہے آپشن ہے کہ یہ کیسے گیپ فل ہوگا؟ یہ ہے کہ اس میں یہ جو اپنے طور پر ٹیچرز اور ایجوکیشنسٹ اور اسکولز کے جو وہ ہیں, انہوں نے یہ دیکھا, جو میری نظر میں بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ اس میں تو دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسی آ گئی نا کہ کتابیں تو آپ نے استعمال کرنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اویئرنیس کی, ٹیچرز ٹریننگ کی, اور ان کو اویئر کرنے کی کہ آپ ڈاکومنٹ کو خود پڑھیں. صحیح بات ہے. آپ کے ایڈمنسٹریٹرز, ہیڈ اسکولز کے انچارجز, آپ کے ایڈمنسٹریٹرز, آپ کے ٹیچرز, اسپیشلسٹ, سبجیکٹ اسپیشلسٹ, سب اس کوریکولم کے ڈاکومنٹ کو خود پڑھیں. بالکل, اور اس میں آپ اپنا بیسٹ کریں کہ جی ایک ٹاپک میں نے پڑھانا ہے, میں کتاب میں تو مجھے ایک جرنل انفارمیشن دے دی ہے, لیکن اس کو میں بیسٹ طریقے سے کس طرح کروں گی, میں اپنے ایڈیشنل ریسورسز بناؤں گی. بالکل ٹھیک ہے, میں اپنے پروجیکٹس دوں گی, میں اپنے کام کروں گی. اس سے گورنمنٹ نے نہیں منع کیا, یعنی آپ اپنے ایڈیشنل ریسورسز کتاب کی صورت میں نہیں لگا سکتے, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, ایکٹیویٹی بیس کرا سکتے ہیں, بچوں کو گارڈن میں لے کے جا سکتے ہیں. اگر سائنس کا کوئی آپ نے وہ کرنا ہے, لیکن پھر اردو میں بھی, جیسے کہ آپ ایک میں ایگزامپل دیتی ہوں, فوٹو سنتھسس آپ نے پڑھا ہوگا, اس کو اردو میں کہتے ہیں ضیائی تالیف, which is a very difficult word. بچے کو فوٹو سنتھسس تو پتہ ہے, اور انگلش میں لکھ بھی دیا جاتا ہے فوٹو سنتھسس, لیکن ضیائی تالیف ان کو کیسے سکھائیں گے؟ اب انہوں نے کیا, ٹیچرز کی یہی سجیشن ہے میری ان کے لیے کہ جیسے میرا وطن, مائی کنٹری, اس میں آپ بائی لنگول چلیں گے, اردو میں بھی پڑھائیں گے, انگلش میں بھی. میرا وطن مائی کنٹری, بلوچستان انگلش میں سپیلنگ سکھائیں, سائٹ ورڈ لے کے اسے سکھائیں, KPK, سندھ, پنجاب, فلیگ, جھنڈا, سبز, گرین, اب ٹیچرز کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی یہاں پر کہ وہ ریسورسز بنائیں گے. جو انگلش میں تھا وہ انگلش میں ہی تھا, اردو میں کچھ نہیں تھا. اب تو انگلش اردو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور ایسا ہی میں سمجھتی ہوں نصاب ایسا ہونا چاہیے تھا. جو سوشل اسٹڈیز ہیں وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یا جو اور یہ اسلامیات ہے یہ آلریڈی انگلش میڈیم اسکولس کی انگلش میں ہی ہے, لیکن اب وہ نہیں ہے, اب وہ اردو میں ہے. تو اس کو پورے کے پورے کو انگلش میں کنورٹ جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا, اور یہ ٹیچر پر تو ذمہ داری ڈبل سے ٹرپل نہیں عائد ہو جاتی؟ بہت زیادہ پورا ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف ٹیچرز پہ بلکہ ایڈمنسٹریٹرز پہ. اور آپ انٹرسٹنگ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو کریکولمز ہیں نا یہ سارے انگریزی میں ہیں,
यानी जीके का जो करिकुलम है ना, जीके का जो करिकुलम है वो अंग्रेजी में है। अच्छा, सोशल स्टडीज का जो करिकुलम है वो अंग्रेजी में है, लेकिन किताब उर्दू में है। क्यों? आई डोंट नो कौन, ये मतलब ये सारे लोग कह रही है जिसने ये सब कुछ बनाया वो बहुत ज्यादा एक्टिवली जो है वो यहाँ के बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, तो ये इतना बड़ा तजाद क्यों आया? मतलब देखिए, नो सिस्टम इज परफेक्ट, नो सिस्टम इज परफेक्ट। मतलब गवर्नमेंट ने ये ड्राइव दी और उन्होंने तमाम शोबाए फिक्र, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे उन्होंने मास्टर ट्रेनर जब सेलेक्ट किए ना ट्रेनिंग्स के लिए, तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर के तो लोग सिलेक्ट किए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने कहा, एडवर्टीजमेंट दिया कि आप आएँ। हमने कहा ठीक है, हम भी बहुत बड़ा काम होने लगा सिंगल नेशनल करिकुलम, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी जाते हैं। हम गए, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने हमें एक प्रॉपर सिस्टम से गुजारा, ऑब्जर्वेशंस ली, इंटरव्यूज़ लिए, पूरा हमारा डिग्रीज को चेक किया गया, हमारे एक्सपीरियंसेस लेटर देखे गए, सर्टिफिकेशंस देखी गई, हम पहले ट्रेनिंग करा चुके हैं कि नहीं करा चुके। ठीक है, उससे हमें 7 लोग जैसे हमारे सिलेक्ट किए उन्होंने लाहौर से, तो उसमें से जैसे मैं टॉप पे थी, इस तरह 7 उन्होंने अंग्रेजी के ये सिलेक्ट कर लिए, 7 पब्लिक से कर लिए। ठीक है, उन्होंने कोशिश की कि वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के भी लेके आए, पब्लिक के भी लेके आए। मतलब गवर्नमेंट की इंटेंशन के ऊपर आप वो नहीं कर सकते। उन्होंने अच्छा सोचा कि इम्प्लीमेंट किया, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, कोई भी सिस्टम जो होता है परफेक्ट नहीं होता है ना, परफेक्ट नहीं होता, मतलब इम्प्रूवमेंट होती रहती है, इम्प्रूवमेंट होती रहती है, गुंजाइश होती है। अब ये हरफ आखिर नहीं है, बिल्कुल करिकुलम हरफ आखिर नहीं है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच कैन बी चेंज्ड। ये कितना आसान हो अगर हम इसको इतना आसान कर दें कि जैसे बुक्स प्रिंट हो लेकिन इंग्लिश भी हो और साथ में उसकी ट्रांसलेशन यानी कि उर्दू भी हो, तो ये ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा टीचर्स को पढ़ाने में भी, बच्चों को पढ़ने में भी, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम में कोई कर सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन ना दें, रिस्ट्रिक्शन ना दें कि जी अंग्रेजी में पढ़ाना, उर्दू में पढ़ाना है। आपने करिकुलम में ये बताया कि ये कॉम्पिटेंसी अचीव करनी है, ठीक है, मतलब ये लेवल आपने लेके आना है, वो जैसे भी करें। आप स्कूलों को अथॉरिटी दें, आप उनको अपनी उनके तरीके से काम करने दें, उनको इजाजत दें, उनको बाउंड ना करें। सही। देखिए, एक मंजिल पे पहुंचने के ना 7 या 10 रास्ते होते हैं। मैंने पिंडी जाना है, मैंने बस वो अचीव करना है टारगेट। मैं जंगल से जाऊं, मैं रोड से जाऊं, मैं बायर जाऊं, मैं जैसे भी जाऊं, मेरा मकसद है मेरे बच्चों को वहां पहुंचाना। ठीक है, अब मेरी एबिलिटीज है, मेरी कॉम्पिटेंसी है कि मुझे वो बता दें कि मिनिमम आपने इस टाइम से पहले पहुंचना है। ठीक है, ये एक बेंचमार्क रखते हैं, एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि देखिए आपने ना 70% ना ये काम करना है, आप 80, 90 या 100% कर सकती हैं। सही। एक बच्चे के अंदर एबिलिटी है, देखिए डॉक्टर साहबा कि वो 1 to 50 से भी ज्यादा 50 तक काउंटिंग वो 7 या 6 ईयर में कर लेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी उसको 50 तक की गिनती सिखानी है, उसको आगे नहीं सिखानी, तो ये तो गलत बात है भाई। अगर वो 100 तक या 200 उस बच्चे की कैपेबिलिटी है कि वो 200 तक सीख सकता है, इसको आप रोके ना। तो इसी तरह गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो देखे, अपनी पॉलिसीज को डिफाइन करे। अच्छा, देखिए पॉलिसीज तो चेंज हो सकती हैं, उसमें तो कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं है, इसमें तो बात की जा सकती है। सारे एजुकेशनिस्ट बैठ के, इस पे मैंने पहले भी प्रोग्राम किया, आपसे पहले भी एक एजुकेशनिस्ट है वो मेरे शो में आई थी और उनका यही एक जो है वो बात बता रही थी कि ये जो कैरिकुलम डिज़ाइन हुआ है इसमें कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं, कुछ मामला आ रहे हैं, कुछ तकलीफ़ें हमें उठानी पड़ रही हैं जो कि आगे जाके मज़ीद बढ़ेंगी। तो उन्होंने भी इन्हीं सब चीज़ों की तरफ जो है वो इशारा किया था। आप भी वही कह रही हैं, आप जैसे और एजुकेशनिस्ट भी इसी बात को जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं कि देखिए बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के थे वो डायरेक्ट उर्दू पे कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, जो उर्दू मीडियम के थे वो डायरेक्ट इंग्लिश पे कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका सबसे आसान हल ये है कि बुक जो प्रिंट हो वो इंग्लिश उर्दू दोनों में हो, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ें, उर्दू मीडियम भी पढ़ें, दोनों बैलेंस्ड हो जाए। क्योंकि जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो स्टैंड करना है तो वहाँ तो आपको ज़ाहिरी बात है इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ये नहीं होता कि 2 चीज़ें जो है वो इंग्लिश में हो और 4 चीज़ें जो है वो उर्दू में हो। ये थोड़ा सा जो है उस पर बात की जा सकती है और ये हम अपने प्रोग्राम के थ्रू मैं जो है वो ये CM साहब तक जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर ये आगे बात जो है पहुँचाऊँगी भी, बल्कि आप तमाम लोग जो है वो इकट्ठे होकर जो है वो इस मीटिंग को भी जो है वो प्लान कीजिए कि जो CM साहब के साथ जो है वो हो और इस पर जो है वो बात हो कि ये बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। देखिए आपका फ़ायदा तो नहीं है, आप तो पढ़ चुके हैं, आपने तो आगे जो है वो ट्रेनिंग्स भी दे दी, हम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारी आने वाले बच्चे हैं, जो नई नस्लें हैं, उनके लिए बात बहुत ज़रूरी है। अब मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ के एकदम से जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में चली गई और वहाँ सब कुछ उर्दू में और मैंने इंग्लिश में पढ़ा, वो सारी मेरी जो है वो मैं जब कहती थी मैं आई कम इन तो मुझे कहा जाता था कि आप ये कोई अंग्रेज़ों का स्कूल नहीं है, आप यहाँ पर जो है वो उर्दू में पूछ के अंदर आएँ। तो मुझे ये चीज़ें बहुत बड़ी जो है
ہے وہ ڈیفیکلٹ لگیں. میں آئی گو ٹو واش روم, میں آئی ڈرنک واٹر, مجھے یہ آتے پڑی ہوئی تھی, تو جب مجھے وہ اردو میں بولنا پڑا تو پھر میرے لیے جو ہے وہ مشکل ہوا. لیکن آج اگر میری اردو اچھی ہے یا میں اردو ڈبیٹر رہی, پھر گولڈ میڈلسٹ بھی رہی, تو اس میں جو ہے وہ سارا کا سارا ہاتھ پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ہماری پنجاب یونیورسٹی کا بھی ہے کہ وہاں کے ٹیچرز نے جو ہے وہ اس کو سکھایا بھی. لیکن دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ ایک ہی طرح جو ہے وہ آپ بچوں کو جو ہے وہ طرف لگا دیں. تو آپ نے اس پہ پلاننگز کیا کی ہیں, اب آگے اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کو آگے کیسے لے کے جا رہی ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کہ اس میں دیکھیے فلاسفی کیا ہے گورنمنٹ کی, یہ ہے کہ جو بچہ ہے نا وہ اپنی نیٹ, کیونکہ میں نے ان کے سب کے پوائنٹس اور ان کے تمام فلاسفیز کو میں پڑھتی رہی, دیکھتی رہی کہ کیا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے, ایون منسٹر صاحب کے بھی اور سب کا, ان کا سب کا, اور ایجوکیشنسٹ کا بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ جو بچہ ہے نا وہ اپنی مدر ٹنگ میں نا سب سے بیسٹ کانسیپٹ سیکھتا ہے. یعنی جس زبان میں اس کو, اور ہماری اگر نیشنل لینگویج اردو ہے تو بچے کو, چھوٹے بچوں کے سکولز میں اردو کو کیوں زیادہ کیا گیا ہے. اردو زبان یعنی اردو میں بھی پڑھائی جائے گی, جنرل نالج میں بھی پڑھائی جائے گی, اسلامیات میں بھی, اس لیے کہ اردو میں آپ, بلکہ وہ ان کے پاس یہ بھی پرپوزل آیا تھا کہ سائنسز بھی نا اردو میں کر دیں, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بھی, اب دیکھیے انجینئرز, ڈاکٹرز اس لیول کے نہیں آ رہے, مطلب کانسیپٹس بچوں کے ٹھیک نہیں ڈیولپ ہو رہے, کوئی ماڈلز نہیں بنا رہے, کوئی بڑے کام نہیں کر رہے, بہت ہم ایوریج بچے بنا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ امپلیمنٹ کرنے سے جو ہے وہ ہم اچھے بچے یا سمجھدار بچے جو ہے وہ آگے آنے والے ٹائم میں اگلے 10 سالوں میں جو ہم نے یہ امپلیمنٹ کیا اس سے جو ہے وہ اردو بولنا شروع ہو جائیں گے, سمجھنا شروع ہو جائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی, میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی اپنی طرف سے بڑی سی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی, لیکن یہ کہ ان کی یہ فلاسفی تھی کہ اردو زبان کیونکہ آپ کی مادری زبان ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں کرتے ہیں تو آپ کے کانسیپٹ زیادہ ڈیولپ ہوں گے, اور تمام قومیں اپنی زبان کو پروموٹ کرتی ہیں, اس لیے اردو کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو زیادہ نصاب کا ہم حصہ بناتے ہیں, میجر پرپورشن اس کو دیتے ہیں. لیکن آبویسلی اس سے بہت زیادہ پرابلم آیا ہے. یہ تو میرا خیال ہے 80% اردو کر دیا. جی, اردو کر دی ہے پوری, اردو ہر جگہ اردو کر دی ہے. تو اب یہ کہ بہت زیادہ پرابلم آیا, دیکھیے جیسے ٹیچرز کو بھی بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے, دیکھیں کیونکہ ٹیچرز جو اسلامیات کی ٹیچرز تھیں وہ انگلش میں پڑھاتی تھی, تو اب وہ اردو میں پڑھائیں گی, ورڈز تو نہیں آئیں گے ان کو, مشکل ہوگی پڑھانے میں, بیکاز دے آر یوزڈ ٹو اٹ. ٹھیک ہے, اس طرح سوشل اسٹڈیز کی ٹیچرز ہیں, ان کو بھی بہت پرابلم آیا ہے اس میں کرنے کو, سائنس کو بھی انہوں نے چینج نہیں کیا. تو لیکن یہ کہ آپ اس میں یہ کہ آپ کافی چیزیں جو ہے نا امپروو ہونے والی ہیں. صحیح, وی نیڈ ٹو تھنک لائک اے نیشن, ایز این ایجوکیشنسٹ, ایز ایڈلٹ, ایز ریسپانسبل سٹیزن, اور ہمیں جو ہے نا اس کی جو چیزیں ہیں اس کو میرا تو یہ آپ مطلب اس فورم پہ یہی ہے کہ تمام لوگوں کو سب سے پہلے تو اویئرنیس دیں. بالکل ٹھیک ہے, اویئرنیس دیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کیا کہہ رہا ہے. ہاں, اس میں پیرنٹس ایک بہت ٹرائنگل کا امپورٹنٹ حصہ ہیں. بالکل ٹھیک, پیرنٹس, ٹیچرز, ایجوکیشنسٹ اینڈ بچے, ہم تینوں ملا کے اس کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹرائنگل بنا رہے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی بہت اہم رول کرنا چاہیے, ان کو بھی ڈرائیو کریٹ کرنی چاہیے کہ دیکھیں آپ نے یہ کام کیا, اس میں یہ لوپ ہولز ہیں, یہ ویکنیسز ہیں, یو کین آلویز امپروو. اور جو کتاب بھی گورنمنٹ نے دی ہے نا وہ ایکسپیریمنٹل بکس ہیں. انہوں نے کہا ہے اگر ان کتابوں میں کوئی کمی ہے, ان کتابوں میں کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, کانسیپٹ صحیح نہیں ہے, امپروومنٹ کے چانسز ہیں, انہوں نے کہا ہے ہم اپنے آپ کو امپروو کریں گے, ہم اور بہتر بنائیں گے. تو اس میں ہمارا ایجوکیشن کا جو ٹیچرز ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, جو پیرنٹس ہیں, ان کا رسپانسبل فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ. ان کا کنٹریبیوشن ایز اے کریں, کنٹریبیوشن کریں. ہاں جی, میڈیا میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے اوتھینٹک, ہم واہ واہ نہ کریں ہر چیز پہ, ہم واہ واہ نہ کریں, ہم کرٹیکلی اینالائز کریں. یہ چیز ٹھیک جا رہی ہے ہماری نیشن کے لیے, ہماری آنے والے بچوں کے لیے, یہ چیز مشکل ہو رہی ہے, اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں, اس کو چینج کر لیتے ہیں. جیسے جی کے, جنرل نالج, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اردو میں ہونا چاہیے تھا, وہ انگلش میں ہی رکھتے, وہ انگلش میں ہی رکھتے. بچے کو اگر آپ نے جنرل کانسیپٹ دینا ہے, الیکٹریسٹی کا, بجلی کا, کچھ بیسک کانسیپٹ دینے ہیں, کرنٹ کا دینا ہے, تو اس میں کچھ نہیں ہے, وہ انگلش میں بھی سیکھ سکتا ہے بائی لنگوئل. لیکن کتاب آپ اردو میں نہیں, وہ جو مس ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ دونوں میں چھاپتے, جس نے انگلش میں پڑھنا ہے انگلش میں پڑھے, جس نے اردو میں پڑھنا ہے اس کو, اور فریڈم دیں ہر ایک سسٹم کو کہ آپ نے یہ منیمم یہ والے کمپٹنسی لیول آپ نے اچیو کرنے ہیں, اس سے زیادہ آپ جتنے مرضی کر لیں, ہم آپ کو نہیں چیک کریں گے, لیکن ایک کتاب ڈیفائن کر کے دے دینا
اور کہنا کہ یہ کتاب اس کریکولم کے مطابق ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے گورنمنٹ کا. آئی مسٹ سے کتاب کو ان کے اوپر وہ نہیں کر دینا چاہیے تھا, مینڈیٹری نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کتاب دے دیتے, آپ کہتے ٹھیک ہے اگر آپ نے لگانی ہے آپ لگا لیں, لیکن اگر آپ اپنے ریسورسز یوز کرنا چاہتے ہیں ایز ورک بک یہ وہ ہم چیک کریں گے, لیکن ہم آپ کو اجازت دے دیں گے, آپ وہ کر لیں. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو ٹرسٹ یور پیپل. میرا خیال ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایسی کوئی اجازت مل جائے گی, کیونکہ یہ آنے والے ٹائم میں نا یہ پرابلم جو ہے وہ کم سے کم جو ہے ایسے بچوں کو جو ٹوٹلی انگلش میڈیم سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل آنے والی ہے. تو جب یہ چیزیں جو ہیں وہ آوازیں اٹھیں گی اور ایک آپ کی آواز کے ساتھ مزید اور آوازیں جو ہے وہ اکٹھی ہوں گی, تو یہ بات جو ہے وہ ضرور پہنچے گی, بلکہ اس پروگرام کے تھرو بھی ہم اس کو آگے پہنچائیں گے. اور یہ کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ جو بھی کہیں پرابلم آ رہی ہو کسی بھی سیکٹر میں, وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے, ہیلتھ سیکٹر ہے, کوئی سوشل ایشوز ہیں, تو اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ ہم آگے سی ایم صاحب تک, پی ایم صاحب تک جو ہے وہ یہ بات کو پہنچائیں اور آگے لے کے جائیں, تاکہ ہماری عوام کیا, کیونکہ یہ ایک ایسا شو ہے جس میں ہم ایک عام بات کر رہے ہیں, جنرل ڈسکشن ہے. تو اس جنرل ڈسکشن میں جب بات کریں گے آپ جیسے ایجوکیشنسٹ, آپ جیسے قابل لوگ, اور اپنی اوپینینز دیں گے, تو وہ ظاہر ہے کہ آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, اور جو ہم پہنچائیں گے بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیریکولم ڈیزائن ہو گیا, اس کیریکولم میں جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے جو ہے وہ ہمیں کھل کر جو ہے وہ بتائی ہیں کہ اس چیز کو ایسے نہیں تو ایسے کر لیا جائے, زیادہ بہتر ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹیچرز ٹریننگ جو کہ آپ نے بھی جو ہے وہ دی, 3 دن کا یہ پروسیس جو ہے وہ رکھا گیا, آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ 3 دن میں وہ آپ ٹیچر کو سب کچھ جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں یا سکھا سکتے ہیں, یا اس نے کیسے بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے, یا اس کیریکولم کو کیسے فالو کرنا ہے, ان 3 دنوں میں آپ نے ٹریننگ دی کیسے؟ پہلے تو ہم اس سوال کی طرف آ جائیں نا. جی, سب سے پہلے یہ ہوا کہ جب گورنمنٹ نے ہمیں ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے ہمیں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بلایا, ہم سلیکٹ ہوئے, ہماری انڈکشن ہوئی, اور اس کے بعد اس سے پہلے جب کریکولم بن گیا تو انہوں نے ریسورس پرسن لیے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر سے, انہوں نے اپنے موڈیولز بنائے ٹریننگ کے, اور انہوں نے لیڈ ٹرینرز جو ہے نا وہ بنائے. ان کو لیڈ ٹرینرز کا ڈیوٹی تھی کہ وہ ماسٹر ٹرینرز کو ٹرین کرتے تھے. لیڈ ٹرینرز جو تھے وہ ان کی تعداد کم تھی, کیونکہ انہوں نے صرف جیسے 2500 ماسٹر ٹرینر انہوں نے پنجاب سے سلیکٹ کیے تھے, تو اس کو ٹریننگ کرنی تھی لیڈ ٹرینرز نے, ان کا نمبر کم تھا ان سے کافی. لیکن آگے جو ماسٹر ٹرینرز تھے انہوں نے 1 لاکھ پرائمری ٹیچرز کو ٹرین کرنا تھا. 1 لاکھ. تو انہوں نے کیا سوچا کہ کرونا کی سچویشن میں انہوں نے ان پرسن ٹریننگز نہیں دی, انہوں نے مائکروسافٹ ٹیمز کے اوپر ایک اپنے LMS سسٹم بنایا, جو کہ اس کے لیے انہوں نے مائکروسافٹ ٹیمز والوں کو خریدا. اس کے بعد PTB سے LMS بنایا, لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اور ان لوگوں کو, یہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے جو لوگ تھے لیڈ ٹرینرز اور ریسورس پرسن, ان سے انہوں نے ٹریننگ کے ماڈیول بنا لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹریننگ کے ماڈیول بنا کے ہمیں ٹریننگز دے دی. ہماری ٹریننگ 1 دن کی ہوئی تھی, لیکن ہم سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے, یعنی کہ انگلش کے لوگوں کو انگلش کی ٹریننگ مل گئی, اردو کے لوگوں کو اردو کی مل گئی, میتھمیٹکس کو میتھمیٹکس کی مل گئی. اب ایک جو آلریڈی ٹرینڈ بندہ ہے اس کے لیے تو 1 دن بہت ہے, کیونکہ وہ کمپیٹنٹ تھا, وہ اپنی ڈگری میں MPhil تھا, PhD تھا, ماسٹرز تھا, اور وہ آلریڈی بہت زیادہ پڑھا رہا تھا, تو وہ ایکسپیرینس تھا. اس کو بس ایک سنگل ایسٹر کریکولم کی فلسفی اور سارا سمجھا دیا کہ اس کا مین جو ہے کمپٹنسی کیا ہے. اب ہمیں یہ ڈیوٹی دی گئی ایز اے ماسٹر ٹرینر, کیونکہ میں قائد کی انگلش کی ماسٹر ٹرینر ہوں لاہور کینٹ کی, تو ہمیں یہ ڈیوٹی دی گئی کہ ہمارے بیجز بنا دیے گئے. تو میں آرٹ گروپ کی تھی, 3 بیجز انہوں نے بنائے. ٹھیک ہے, ایک انہوں نے آرٹ گروپ بنایا, ایک جرنل گروپ بنایا, ایک سائنس گروپ بنایا. ٹھیک ہے, آرٹ گروپ میں 3 سبجیکٹس انکلوڈیڈ تھے, انگلش, اردو اور اسلامیات. اس میں 2 انگلش کے ماسٹر ٹرینر تھے, ایک اسلامیات کا, ایک اردو کا. انہوں نے 3 دن میں یہ ٹریننگ دی. پرائمری ٹیچرز نے اپنے آپ کو SNC پہ رجسٹر کرایا, ان کو پاسورڈ مل گیا, مائکروسافٹ ٹیمز پہ وہ آ گئے. 3 دن کی انہوں نے صبح 9 سے لے کے 4:30 بجے تک ٹریننگ حاصل کی. اس میں جو میرا انگلش کا ماڈیول تھا جو مجھے بن کے ملا تھا, اور میں نے وہ ٹریننگ ہی دینی تھی, میں اس سے باہر ٹریننگ نہیں دے سکتی تھی, ڈیفائن تھی, آلریڈی ڈیفائن تھی. اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ٹریننگ آپ نے دینی, اس سے آگے نہیں, اور آپ نے اتنے ٹائم پہ یہ 4 موڈیولز پڑھانے ہیں. اچھا, یہ 4 موڈیولز جو ہیں یہ آپ نے کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کیے؟ یہ میں نے صبح 9 o'clock سے لے کے 4:30 تک. اچھا, اس میں جو مختلف لوگ جوائن کر رہے تھے, وہ ٹیچرز جو ہے وہ جوائن کرتے تھے, پورا دن رہنا تھا, پورا دن رہنا تھا, آل دیٹ, یعنی کہ انگلش کا ٹیچر اور اسلامیات اور اردو کے ٹیچر نے ان تینوں دن ٹریننگ لینی ہے.
اچھا, ان کی اٹینڈنس مارک ہوگی جی پورا صبح 9 سے لے کے 4:30 بجے تک. اگر میرے ایک بیچ میں 100 ٹیچر ہے, جیسے ایک دن میں نے جیسے 10 بیچز کو میں نے ٹرین کیا ابھی تک, تو ایک بیچ میں آلموسٹ 90 یا 100 ٹیچرز کو ٹرین کرتی تھی, جو پرائیویٹ کے بھی تھے اور پبلک کے بھی تھے. یعنی وہ لاہور گرامر سے بھی تھے, وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے بھی تھے, وہ تمام جگہوں کے تھے جنہوں نے رجسٹر کرایا تھا اپنے آپ کو. گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا گیا ڈاکٹر صاحبہ کہ ان لوگوں نے 3 دن کے بعد جب یہ ٹریننگ لے لیں گے تو یہ ایک LMS سسٹم بنایا گیا ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے. اس پہ آلریڈی کوسچنز بنا دیے ہیں گورنمنٹ نے اکارڈنگ ٹو SNC. یہ ٹیچرز نے جو پڑھا ہے اس کے اوپر وہ سرٹیفکیشن کریں گے, اس کے لیے ٹائم لمٹ دی گئی ہے. اس میں اب ان کی جو اٹینڈنس ہے وہ کاؤنٹ ہوگی, ٹریننگ کی, ان کا ٹیسٹ کاؤنٹ ہوگا, یہ سب کچھ کاؤنٹ کر کے اور کتنے ٹائم میں انہوں نے کیا ہے ان کو پرسنٹیج پہ ان کو سرٹیفکیشن ملے گی. ٹھیک ہے. یہ سیلف جنریٹڈ مائکروسافٹ کی ای سرٹیفکیشن ہے. اب آگے یہ گورنمنٹ کا ہے کہ وچ از اے ویری نائس تھنگ کہ انہوں نے ایکریڈیشن کر دی ہے, سرٹیفکیشن کر دی ہے. میرا خیال ہے اب تو سلیبس اتنا آسان ہو گیا کہ اس سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی, لیکن پھر بھی چلے ان فلاسفیز کو پڑھنے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے اور صحیح طریقے سے افیکٹو. لیکن ابھی بھی ان کی افیکٹونیس پہ بہت زیادہ, دیکھیے جو پبلک سیکٹر ہے نا انہوں نے بہت زیادہ ریٹیلیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پروفیشنل ٹریننگ کیوں دے رہے ہیں, بہت بڑی ڈرائیو ہے. یعنی پہلے دفعہ پنجاب میں یا پورے پاکستان میں اس لیول کی ٹریننگز دی گئی ہیں بہت زیادہ. ان ٹیچرز کو جو 15 20 سال سے پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ اور وہ نہیں ٹریننگ لے رہے, ان کو ٹریننگ کرائی گئی. ٹھیک ہے. اور ایک بہت بڑی ڈرائیو کی گئی وچ از اے گڈ تھنگ کہ ان کو بھی پبلک, دیکھیے اس میں یہ بھی ہوا کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز کو اکٹھی ٹریننگ کرنے کا موقع ملا. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے آپس میں ڈفرینسز کم ہوئے. ہم نے کیونکہ کلاس بنا دی ہے, یہ پرائیویٹ کا ٹیچر ہے, یہ پبلک. گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر پرائیویٹ اسکول ٹیچر سے بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ عجیب سا محسوس کرتا ہے کہ یہ تو بھائی کسی اور دنیا کے لوگ ہیں. یہ جو دنیا بنا دی تھی خلائی مخلوق کی دنیا تھی اور ایک عام دنیا تھی. یہ اب یہ کہ جب میں نے کام کیا نا, کیونکہ میں تو پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, لیکن جب میں نے پبلک سیکٹر میں کام کیا نا, میں بہت میرے لیے آئی اوپنر تھا. مطلب میں نے بڑا سیکھا, میں نے دیکھا کہ کیا فرق ہے ان کے اندر, ان کی سوچ میں, ان کی فلسفیز میں, دا وے دے ورک, دو دے آر کمپیٹنٹ. پبلک سیکٹر میں ماشاءاللہ MA, PhD, MPhil and you know they are taking good salaries. It's not, یہ جو مسکنسپشن ہے کہ پرائیویٹ والے زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں اور گورنمنٹ والے کام نہیں. ہمارے ملک کا 80% جو بجٹ ہے تعلیم کا وہ گورنمنٹ سیکٹر یوز کرتا ہے, صرف 20% پرائیویٹ میں جاتا ہے. تو وہ جو 80% جاتا ہے وہ کیوں نہیں آپ کوالٹی دیتے؟ جب میں آپ کو پتا ایک اپنے پرائیویٹ اسکول سے میں ٹریننگ دینے کے لیے ملت ماڈل اسکول میں گئی گورنمنٹ کے اسکول میں, تو میں نے اپنی دوست کو نا تصویر بھیجی. میں نے کہا دیکھو یار یہ امیر کا اسکول ہے, یہ غریب کا نا. مجھے بڑا دکھ سا ہوا. تو وہ کہتی یہ غریب کا اسکول نہیں ہے. اس گورنمنٹ کو پوری دنیا سے ایجوکیشن پروموٹ کرنے کے لیے کتنے ملین کتنے بلین ڈالرز ملتے ہیں. ان اساتذہ کی تنخواہیں تم دیکھو 80-70 ہزار کتنی تنخواہیں, پینشن ان کو 1.5 لاکھ روپیہ ملتی ہے, لیکن کوالٹی کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ اگر آج یہ کوالٹی ٹھیک کرتے تو ہم جیسے لوگ, جو آپ کی جو یہ سجیشن ہے کوالٹی بکس کوالٹی بہتر کرنے کی, یہ آگے جو ہے وہ اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور انشاءاللہ اس کو دیکھیں کوالٹی پہ تو کمپرومائز نہیں ہوتا نا, یہ بہتر کی جا سکتی ہے اور آگے اس کو بہتر کی جو ہے وہ گنجائش اس میں نکلتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جو بچے پڑھتے ہیں ان سے اتنی بھاری فیسز لی جاتی ہیں, تو کیا اب بھی پرائیویٹ سیکٹر اتنی ہی بھاری فیسز لیں گے؟ کیونکہ اب نصاب تو ایک جیسا ہے, آپ کوئی گورنمنٹ اسکول میں پڑھے یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھے تو اس میں فیسز میں بھی بڑا جو ہے وہ ایک مطلب فال آ جائے گا, اور لوگ کہیں گے کہ کہاں جو ہے وہ 30-40 ہزار صرف ایک نرسری کلاس کے بچے کی جو ہے وہ فیس لی جاتی تھی, اور اب وہی سلیبس جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں بھی ہے, ہر اسکول میں ہے. تو یہ کتنا جو ہے وہ فرق پڑے گا؟ It's a really real bone of contention for private sector. یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو جو چیز تکلیف دی اور جس پہ وہ بولے ہیں وہ یہی ہے کہ اب ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے پیرنٹس کو کہ ہم 30-35,000 یہ اتنے پیسے لے رہے ہیں, تو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ لیکن دیکھیے ان کی بلڈنگز, ان کا انوائرمنٹ, ان کی فیسلٹیز, اے سی رومز ہوتے ہیں, ان کا انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے, ٹیچرز کے لیول کیا ہوتا ہے, پڑھانے کا کمفرٹ کیا ہوتا ہے, انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. کتابیں وہ رکھیں گے ضرور, لیکن اپنے ریسورسز وہ یوز کریں گے پڑھانے کے لیے. تو اس لیے جو پیرنٹس وہاں پہ پڑھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو, وہ کبھی بھی چینج نہیں کریں گے ان کو کبھی گورنمنٹ میں یا وہاں لے کے نہیں آئیں گے, ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور ایک کلاس سمبل بن گیا ہے, ایک کلاس ازم بن گیا کہ میرا بچہ
बेसिक इसको तोड़ने के लिए ये काम किया गया, लेकिन इसको तोड़ने में इतनी कामयाबी नहीं मिल सकेगी, उसकी वजह ये, लेकिन अच्छी बात है कि सब एक जैसा जो है वो निसाब पढ़ें, तो एक जैसा कैरिकुलम जो है वो हर जगह पर हो। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, हमारे सिर्फ 1 या 2% लोग हाई क्लास में पढ़ते हैं ना, बाकी 97% तो आम आवाम है। बिल्कुल, उन बच्चों का क्या कसूर है? उनको भी वो लेवल देना चाहिए ना, इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर कंपैरिजन। लेकिन इंशाल्लाह अगर उनकी नीयत अच्छी हो, अगर लोग अपना टीचर्स अपना रोल प्ले करें, अपना तमाम कंट्रीब्यूशन करें। समझती हूँ यहाँ पर कि आप एक एज अ एजुकेशनिस्ट जहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही हैं, वहाँ पे माओं की ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इस वक्त में बच्चों को जो तरबियत है वो उनके घर से मिलती है। जो जितना टाइम वो स्कूल में जो है स्पेंड करते हैं, उसमें तो सारा टाइम उनका पढ़ने में गुजर जाता है, या कुछ अच्छी बातें जो वो स्कूल से सीख सकते हैं। टीचर भी जो है वो जाहिर है कि सेकंड पेरेंट होते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके रियल पेरेंट्स हैं, जो अभी आप पर अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, उनके लिए क्या ट्रेनिंग्स जो है वो होनी चाहिए, उनको देनी चाहिए? क्या बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस फील्ड पे बहुत काम होना ज़रूरी है। आप देखिए, कंपैरिजन देखिए कि जब हम छोटे थे ना, तो हम बहुत ओबीडियंट बच्चे थे, और हमारी जो लॉर्ड थी, या मेरी जैसे आप हैं इस तरह ओबीडियंट थे। लेकिन अब आप देखें, ओबीडियंट बच्चे नहीं हैं हमारे, ऐसा ही है। इवन वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑन देम, लेकिन वो नहीं है उतने ओबीडियंट। इसका मतलब कि परवरिश में कोई फुकदान है, कोई गैप है, इंपॉर्टेंस रखती है जी, क्योंकि देखिए अब माएँ भी काम करती हैं, बाप भी काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी स्कूल के ऊपर और अपनी मेड्स के ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा, आज से 10 साल पहले भी बच्चे अच्छे थे जी। ये जो 10 साल का ये गैप है ना, ये हर 10 साल बाद जो है वो जो हमें लॉट मिलती है बच्चों की जी, बड़े जब हो जाते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि कौन कितना ताबेदार है जी। आने वाला वक्त भी, अब ये जो अगले 10 साल हैं, ये बताएंगे कि जो हमारे बच्चे ग्रूम कर रहे हैं वो कहाँ तक जो है वो पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, इसमें टीचर्स पेरेंट्स की ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने रेज जो किया है। अच्छा, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आज से 10-15 साल पहले की बात है, जब स्कूलिंग होती थी, चलें जी 15-16 साल लगा लें, तो उसमें जो है वो पेरेंट्स के स्पेशल डेज होते थे, जिसमें पेरेंट्स आते थे, उनसे बात होती थी, बच्चे का सारा डेटा जो है वो उनको फॉरवर्ड किया जाता था, एक एक एक्टिविटी जो है वो डेली जो है वो लिखी जाती थी कि आज आपके बच्चे ने क्या। इवन हमारे स्कूल में वीडियो बना के जो है वो पेरेंट्स को सेंड की जाती थी कि आज आपके बच्चे ने ये एक्टिविटी की, आपकी बच्ची जो है वो इस काम में ज़्यादा एक्टिव है, इस सब्जेक्ट में एक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्ट इसको ज़्यादा पसंद है, ये पसंद नहीं है, इसको खाने में ये पसंद है। ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल से जो है वो हमारे घर तक पहुंचती थी, और ये हमारे लिए एक बड़ी सी न्यू सी बात थी। उस टाइम में जो है वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ना भी बड़ी बात होती थी, लेकिन फिर भी मतलब ये चीज़ें हमने तब से सीखी, और आज मैं देखती हूँ कि ये सिर्फ स्टैंडर्ड के स्कूल में जो है वो ये देखा जाता है, अदरवाइज हर स्कूल में ये चीज़ नहीं होती। क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप देखिए डॉक्टर साहब, अगर प्राइवेट स्कूल में आप देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं क्लास में, 15 से 20, बस 10 होते हैं। वो टीचर उसको एक इंटेंसिफाइड अटेंशन दे सकती है। वो ये सारी जो रिपोर्ट्स आपने कही है ना, कि वो चला कितने कदम, वो मूव किया, वो यूं हुआ, ये रिपोर्ट उसको जा सकती है। ऑन द अदर हैंड, पब्लिक सेक्टर का करिकुलम भी आपने वही बना दिया, लेकिन उसमें आपने 35 बच्चे, 40 बच्चे, 60 बच्चे भर दिए, और उसमें देखिए शहरों में तो ये हाल है, लेकिन देहात के स्कूलों में आप देखिए, प्राइमरी स्कूल में 5 जमातों में 5 प्राइमरी टीचर्स मौजूद नहीं हैं, 2 टीचर्स हैं, कहीं 3 हैं। तो ये जो हमने एक करिकुलम का खूबसूरत डॉक्यूमेंट बना दिया है, उसकी प्रैक्टिकलिटी भी तो देखें कि क्या वो रिसोर्सेज, जैसे ECCE में कहा है कि बच्चों को हैंड्स ऑन दें, बच्चों को ये एक्टिविटी दें, क्या उन स्कूलों में झूले हैं? क्या उन बच्चों के लिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी हैं? क्या उनके पास ये जो ICT डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि जी उनको वीडियो दिखाएं, उनको ये दिखाएं? क्या गवर्नमेंट सजेशंस मैंने दी थी जी, और CM साहब के सामने ये रखी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सजेशंस जो है वो सिलेक्ट हुई हैं। मुझे खुशी होती है जब मेरे प्रोग्राम में कोई बात होती है और वो आगे जो जाती है कि एक तो कुरान पाक की तालीम आम की जाए, पहली क्लास से और 10वीं तक जो है वो रेगुलर कुरान पाक को जो है वो पढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए। वो हो गया। एक मैंने ये कहा कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इवन कि मैं बहुत से ऐसे कॉलेजेस में गई जिसके प्रिंसिपल जो है वो मुझे जानते भी हैं, और मैंने वहाँ जाके, क्योंकि मेरे जो पेशेंट हैं ना, जो यंगस्टर्स हैं अभी 20 to 30 के जो है वो राउंड अबाउट जितने भी हैं वो एंजाइटी पेशेंट हैं, और वो एंजाइटी CSS के स्टूडेंट्स जो हैं वो
सोसाइटी हैं। क्यों? क्योंकि वो कहती है हम जिन बिल्डिंग्स में पढ़ते हैं उसमें हमारे लिए कुछ ग्रीनरी नहीं है, उसमें हमारे लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वो सफेद कमरे हैं, जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे कॉलेजेस बना दिए हैं और वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, हर जगह कॉलेजेस जो है वो बने हुए हैं। इस पर मैंने बड़ा जो है वो आवाज़ उठाई और बड़ा जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स पे जब भी मेरे प्रोग्राम्स जो है वो चलते रहे, मैं अपनी आवाज़ जो है वो सामने लाती रही और मुझे खुशी होती है इस चीज़ की कि जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। तो डॉक्टर साहब ये इम्प्लीमेंट ये डॉक्यूमेंट में तो उन्होंने कह दिया कि फिजिकल एक्टिविटी हो, लेकिन इन आप प्रैक्टिकल जाके देखिए क्या स्कूलों में झूले लगे हैं क्या? उन सरकारी जो दूर दराज के इलाके स्कूल हैं, कितने ज्यादा नंबर है हमारा? 5000 तो हमारे पास, अगर डिस्ट्रिक्ट तहसील और सब जगह देखें ना तो कितने हमारे पास लाखों में स्कूल्स हैं। तो ये जो आप कहते हैं कि आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के पॉलिसी मेकर तो बन जाते हैं, लेकिन आप जरा ग्राउंड रियलिटी पे जाके उसको देखें ना जरा, मॉनिटर। तो जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, एवेल्युएशन नहीं होगी, एक सिस्टम चला देना या लॉन्च कर देना बड़ी बात नहीं है, उसकी सस्टेनेबिलिटी देखना, बिल्कुल उसकी एवेल्युएशन करना, मॉनिटरिंग करना कि क्या हमने इतना करोड़ों रुपया लगाया उन्होंने ट्रेनिंग्स पे, LMS बनाने पे उन्होंने करोड़ रुपया लगाया। अगर हमने करोड़ों रुपया ट्रेनिंग्स में लगाया, माइक्रोसॉफ्ट पे ट्रेनिंग दी है टीचर्स को, क्या फर्क पड़ा है? मैंने पब्लिक सेक्टर में टीचर से बात करके देखी है, उनको ये नहीं पता सिंगल नेशनल करिकुलम है क्या। सही, हाँ जी, हमने सुना है किताबां बदल गईयां ने, ਅਸੀਂ सुनिया है कि किताबां बदल गईयां ने, पर की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ नहीं पता। आपने पढ़ा है वो डॉक्यूमेंट? नहीं जी, हमने नहीं पढ़ा। उनको वो जो एक दिन की हमने ट्रेनिंग 3 दिन में देते थे, डॉक्यूमेंट देते थे, असाइनमेंट देते थे, उन्हें कहते थे लेसन प्लान बनाओ, लेकिन हमारे पास भी रिस्ट्रिक्शन थी हमें, क्योंकि एक ही ट्रेनिंग पे उन्होंने कहा है। अगर हमें वो कहते लेसन प्लान बना के चेक करें, जाके देखें स्कूलों में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने कितना पढ़ा, क्योंकि जिन स्कूलों में मैं आप जैसे डिटर्मिनेंट खवातीन सारी की सारी जो है वो हो जाएं और आप जैसे टीचर्स जो है वो हमारे मुल्क को मिल जाएं, तो मेरा ख्याल है यहाँ तो सारे हमारे बच्चे जो हैं वो शानदार उनका मुस्तकबिल हम जो वो देख सकते हैं। लेकिन ये डायलेमा है कि जो पैशनेट होते हैं, जो ज्यादा करना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं चुप रहे, आपने नहीं कुछ करना, बस जो हो रहा है होने दें और चुप रहे। इसलिए वो पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को, इसलिए ये हमारा डायलेमा माशरे का, हम भेड़ चाल पे हैं, जो भी जी जहाँ पे भी हम चलते रहे हैं ना, सब चल रहे हैं वाह जी वाह, जो कहता है नहीं ये सही नहीं है, कहते हैं ये बंदा नहीं ठीक, इसको निकाल हैं। वो दौर आ गया जिसमें अगर कोई कहता है ना हाथी उड़ता है तो कह दो हाथी उड़ता है। यू आर राइट। तो ये जी हाथी नहीं उड़ता, ये नहीं कहना। इतने सीरियस इश्यूज है ना आप डॉक्टर साहब, अगर आप इसको देखें ना, ये आपकी फ्यूचर है, आपकी कौम का जनरेशन है जिस पे आपने आगे जाना है। एजुकेशन पहले ही कोविड की वजह से इतनी डिस्टर्ब हो गई, बच्चे जो है वो घरों में बैठकर बिल्कुल ही जो है वो आउट ऑफ वे चले गए, ना उनको पढ़ाई का पता ना किसी और चीज़ का पता। लेकिन जो जाहिर है पढ़ाने वाले वालिदैन हैं, जिन्होंने खुद पढ़ा है, जो खुद पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र रही, उन्होंने उनको पढ़ाया भी इस सिचुएशन में भी। लेकिन डॉक्टर साहब बच्चे खुद मोटिवेटेड नहीं थे, माय चिल्ड्रन आर टीनेजर्स, और जब उन्होंने कोरोना में वो दे थे तो 2-2 साल उन्होंने ऑनलाइन कोई क्लास नहीं लेते थे और वो कुछ नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो कहते थे मामा हमने प्रमोट हो जाना है, हमने यूं करना है। साइकोलॉजिकली वो मोटिवेटेड नहीं थे पढ़ने के लिए। तो दिस इज अ बिग लॉस फॉर अस, हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा पीछे चली गई है, बहुत ज्यादा, ऑलरेडी पीछे है, बहुत ज्यादा। तो ऑलरेडी जो है वो इतना इस चीज ने जो है वो असल में सारी की सारी माइंड की गेम है। आप अपने माइंड को जिस तरह सेट कर लेंगे, आपका माइंड उसी तरफ जो है वो चल पड़ेगा। ये सिर्फ माइंड ही है, मैं कहती हूँ कि जहाँ पे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल टेस्ट होते हैं, वहाँ मेंटल हेल्थ टेस्ट लाजमी होने चाहिए। जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाएं तो उसका एक मेंटल हेल्थ टेस्ट का जो है वो एक असेसमेंट जो है वो बनवानी चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट से या एक साइकियाट्रिस्ट। नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, देयर पेरेंट एंड इवन टीचर्स का भी मेंटल टेस्ट होना चाहिए, पेरेंट्स का होना चाहिए, बिकॉज दे आल्सो फील फ्रस्ट्रेटेड। भाई उनको भी बुरा लगता है। अब एकदम से आपको किताबें दे दी, आपका पूरा चेंज कर दिया, आपके पास किताबें नहीं पढ़ाने के लिए, आप नया साल शुरू करने लगे हैं, यू फील डिप्रेस्ड कि भाई आप मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, भाई मुझे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। हमारे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने में आता है ना टीचर्स पे, वो अपने ऊपर बर्डन बहुत लेते हैं और फिर स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस सारा का सारा बच्चे पे निकलता है। वो जब गुस्सा शिद्दत के तौर पर जब वो निकलता है, जब 35 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, तो आप बिहेवियर देख लें एक जो है वो पब्लिक स्कूल का और एक प्राइवेट स्कूल टीचर का, कि जहाँ 15 बच्चे बैठे हैं और जहाँ
وہی آپ کہہ رہی ہیں کہ 35 سے 40 بچے بیٹھے ہیں, وہاں پہ بیہیویئر آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے, اور پھر چپ کروانے کے لیے جب وہ ڈنڈے بج رہے ہوتے ہیں کہ چپ کر جاؤ, لیکن بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ بچوں کے لیے وہ ایک مذاق ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر بول رہا ہے تو بولتا ہی رہے. اچھا, بچوں کو سمجھانے کے لیے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس اپلائی نہیں کیے جاتے. ہر اسکول میں باہر آپ دیکھیے ابراڈ میں ہر جگہ پر جو ہے وہ سائیکالوجسٹ مسٹ امپورٹنٹ, کہ جو بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی, مینٹل ہیلتھ کے لیے اس کو ایکٹیویٹیز دیتے ہیں. بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا کلرز کے ساتھ کھیلتا ہے, اس کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے. ہر وقت اس کو کتابوں میں جو ہے وہ ڈالے رکھنا, ہر وقت اس کو پڑھائی کے لیے یہ کیے رکھنا, یہ بھی تو بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں یہاں پہ. جیسے میں نے گرامر کا موڈیول پڑھایا تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ گرامر کیسے پڑھائیں گے, آپ کلاس میں آئیں گے, آپ بورڈ پہ لکھیں گے ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ یو present indefinite tense, write down the formula and note down and write these are the sentences, we are going to sun rises from the east, یہ آپ لکھ لیں گے. اس طرح سے آپ گرامر پڑھائیں گے. تو پبلک سیکٹر کے ٹیچرز کہتے ہیں جی بالکل, یہ تو اس طرح ہی ہمیں فارمولا دے کے بچوں کو پڑھانا چاہیے. بس سنگل ایکسٹرا کریکولم یہ نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں تھرو این ایکٹیویٹی. جیسے کہ آپ کلاس میں انٹر ہوئی اینڈ یو ٹیک یور کیک along with you, you put the cake on the table, you cut the cake and ask your student what I am doing. وہ کہیں گے cutting a cake, تو آپ cutting کا ورڈ بورڈ پہ لکھ دیں. پھر آپ واک کریں کلاس میں, آپ کی what I am doing, وہ کہتے ہیں واکنگ, کہتے ہیں واکنگ لکھ دیں. آپ اوپن کریں ان کا بیگ, آپ کی کیا کر رہی ہیں اوپننگ, آپ انہیں کہ دیکھیں یہ وہ ہے اوپننگ, کنٹینیوئنگ, یہ میں وہ کام جو میں کر رہی ہوں. اینڈ دس از کالڈ پریزنٹ ان کنٹینیوس ٹینس. اور اس کو اس طرح کیا جاتا ہے, اس طرح ان کو ایکٹیویٹی بیس سے آپ سکھائیں. تو یہ ایک طریقہ ہے گرامر سکھانے کا. اور آپ کیسے سکھا رہے ہیں, لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں ہم بالکل پرفیکٹ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو یوں ہی سکھانا ہے, یہ طریقہ ہمیں تو پہلے تو اس ملک کے ٹیچرز کو ٹریننگ دے دیں خدا کے لیے, تو اس کے بعد بچوں کو اب یہ سکھایا ہے. اب یہ سکھانا ہے کہ آپ نے تھرو ایکٹیویٹی بچوں کو سکھانا ہے. بالکل صحیح. آپ نے کبھی بھی گرامر چیزیں آپ چیز وہی یاد رہ جاتی ہے جو تھرو ایکٹیویٹی سکھائی جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں, اور آپ نے بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ آج کے ہمارے جو یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے جو پرابلمز آ رہی ہیں, دیکھیں اچھائی کی ہے, گورنمنٹ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے, لے لیا, لیکن اب اس میں پرابلمز کیا کیا آ رہی ہیں اور اسے کہاں کہاں صحیح کرنے کی ضرورت ہے, یہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہم نے ہی کروانا ہے. اور ہمیں ہمیشہ سے کھلے دل سے, جس طریقے سے جو ہے وہ سی ایم عثمان بزدار صاحب بھی اور پی ایم صاحب عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں, اور پھر اس میں امپلیمنٹس جو ہیں وہ مزید کرتے ہیں. اس پر ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو, امید بھی رکھتے ہیں کہ آگے آنے والے ٹائم میں جو پرائیویٹ سیکٹرز کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں وہ نہیں آئیں گی, اور یکساں تعلیمی نصاب میں انگلش اور اردو دونوں میں بکس ہونی چاہیے. یہ بات میں نے آج اپنے پروگرام کے تھرو بھی اور ڈائریکٹلی بھی میں سی ایم صاحب کے سامنے جو ہے وہ یہ بات رکھوں گی, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے کوشاں رہیے, کیونکہ ہمارے آنے والے مستقبل میں ہمارے یہی مہمان ہیں جنہوں نے پاکستان کا ایک نام روشن کرنا ہے اور اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.